League of Arab States and OIC as a result of the ongoing genocide war by Israel on Gaza. Israel's war has become a threat not only to Gaza but the whole world. It is Israel has widened the circles of its belligerents to reach Yemen, Lebanon, and Syria, causing more casualties. Even the flotilla fleet off the coast of Tunisia came under attack. هذا العدوان الأخير نقل عربدة إسرائيل إلى مستوى مختلف تماما غير مسبوق. This is a living proof of Israel's thuggery and unhinged behavior within the region. أؤكد أن الرأي العام العالمي يجب أن يرى اجتماعنا هذا تعبيرا صريحا عن الدعم غير المشروط الذي يكنه العالم الإسلامي لدولة قطر. وآمل أن تترجم قراراتنا اليوم هذه الروح الأخوية الصادقة إلى إعلان مكتوب موجه إلى العالم أجمع. We should send a clear message to the whole world. يسعدني أن أشيد بحكمتي I must commend the wisdom of His Royal Highness, the Emir of Qatar, in the administration of this crisis, and I also commend the solidarity demonstrated by all the Arab and Muslim states with the state of Qatar. It has become clear that Netanyahu's government aims to continue with their act of genocide in Gaza and at the same time continue with their crimes in order to plunge the entire region into mayhem. We are met by a greedy, bloodthirsty mentality among the Israeli officials as they continue to violate the tenets of the international law, the UN Charter, especially that the Israeli entity continues to go with impunity. يظهر عمليا في مساعيهم لتوسيع الاحتلال في دول الجوار. لكن الأمة الإسلامية بعون الله تعالى تملك من القدرة والإمكانات ما يكفي لإحباط هذه الأطماع التوسعية. All these irredentist ideas, the crimes of the Netanyahu government has become a burden even for its supporters. The attacks, the horrendous attacks against Qatar even embarrassed those who are giving support to Israel to open up. The declaration of some states to recognize Palestinian statehood is also an important thing, even though it did not come earlier enough. These steps, however, would not achieve the desired objectives unless they are supported with strong punishment against Israel. We have to intensify our efforts, our diplomatic efforts, to increase. It will continue with their policies and practices. And above all, the Israeli officials must be brought to justice. This can be achieved through the channels of the international law.
We are aware that Israel's policies of occupation, destruction, assassination, and genocide will not come to an end unless it is met with sanctions, severe sanctions, and penalties. We have the means and resources to do so. Therefore, it is imperative to achieve self-sufficiency in many critical domains, namely the deterring defense industries. And we are prepared to share our expertise and capabilities with you. We are required to intensify our cooperation within these domains in order to ensure a safe and bright futures to our respective generations. I also reiterate, more economic pressures must be exercised on Israel. History has it that these measures are very impactful against Israel. We in Turkey, for 1.5 years, have halted all our commercial dealings with Israel, giving up about $9.5 billion of revenues every year. Also, endorsing the proceedings brought the International Court of Justice is of great significance. In addition to that, we should develop practical mechanism within the framework of the OIC in order to reinforce our regional security. We will continue with our efforts in this direction until the state of Palestine, sovereign and independent state of Palestine, is established on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. A state sovereign, independent, with one territorial integrity. We cannot accept the genocide to continue, the ethnic cleansing to go on, or the forcible transfer of the Palestinians be made. We support any measure aiming at deterring the recurrence of the Israeli violation, and we hope that the outcomes of this summit will be closely monitored and put into implementation. And I thank you for hosting and convening this urgent summit. President of Palestine. In the name of Allah, the Omnipotent, the Merciful, as God says in the Holy Scripture, O you have believed, stand steadfast with perseverance and be watchful of Allah so you may succeed. Your Royal Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of Qatar, Your Majesties, Your Highnesses, Your Excellencies, Mr. Ahmed Abul Ghaid, the Secretary General of the League of Arab States, Mr. Hussein Taha, the Secretary General of OIC. May God's peace and blessings be with you. This summit is convened here in Doha today to stand united, shoulder to shoulder with the state of Qatar, its leadership and people, expressing our total solidarity with them in the face of the belligerent, treacherous Israeli assault, reiterating that undermining the security and stability of any Arab and Islamic state is meaning undermine our shared common security and stability. We strongly condemn the Israeli assault, and we call upon the international community to live up to its responsibility to hold Israel
liable and responsible for their crimes and the repeated assault on our countries and peoples. And in this direction, we call for practical, deterring practical measures to prevent any recurrence of these violations. We reiterate that the linchpin to security and stability in our region lies in bringing the genocide war, starvation and forcible transfer, and the gobbling up of territories and to an end, and also to ensure the withdrawal of the Israeli occupation forces to the 1967 borders and the establishment of the Palestinian states on that basis. The continued aggression by Israel, not only on Palestine, but also on Arab and Muslim countries. Recently, Qatar, the radical far-right government of Israel cannot be a partner to peace and security in our region. This demands a firm Arab and Muslim position and firm intervention by the United States and the Security Council to bring the rogue states and its behavior to an end. The state of Palestine highly commend the positions adopted by the Arab and Muslim states in support of our people to have the Israeli genocide war coming to an end, allow the delivery of relief aid and withdrawal of the occupation forces, namely the efforts made by the co-mediators, Egypt and Qatar. To this effect, we also extend thanks and appreciation to all other friendly and brotherly states taking part in the International Peace Conference in New York, to be chaired by both France and the Kingdom of Saudi Arabia, whose concerted efforts brought about more recognition of the state of Palestine by a number of world states and rallying international support until we restore our freedom and established rights as well as our independence. In conclusion, we reiterate our thanks and appreciation to the State of Qatar leadership and government for organizing and hosting this emergency summit. Equally, to all the heads of state and heads of delegation taking part. Thank you, Mr. President. Now, I give the floor to President Imam Ali, the President of Tajikistan. Your Royal Highness, the Emir of Qatar, the chair of this summit, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, heads of states and heads of delegations. The Israeli airstrike on the state of Qatar that took place on September 9th gives rise to profound sorrow and regret. It is a flagrant violation of the sovereignty of a brotherly state, and we reiterate our total condemnation of this act of belligerence, which represents a blatant violation of the international law and the basic tenets of the UN Charter. Any act of violence in the region will lead to further escalations and the eruption of further conflicts. It will also undermine any attempt to restore lasting peace and security or to engage in any fruitful negotiations. Although
These provocative acts of belligerence were widely condemned by many world states. The violations of the member states continued over the past few months. Regretfully, over the past 2 years, the international community has been witnessing the catastrophic humanitarian condition unraveling in Gaza, and the ambitions of the Palestinian people remain a very compelling item on the agenda of the international community. Amid the complicated and complex geopolitical conditions, reinforcing the unity of the Arab and Muslim nation has become a true necessity. Well, we'll leave that conference just for the time being as leaders of the Islamic and Arab world convene together. That's the president of Tajikistan speaking there. We had, of course, the Emir of Qatar talking and opening the proceedings there, Tamim bin Hamad Al Thani, talking about how this attack on Doha proved that hostage release was not a priority, saying that Benjamin Netanyahu. بدون همکاری ثمربخش و سودمند ما در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های پیشرفته، دستیابی ما به هدف‌های عالی سازمان غیر امکان است. رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ضمانتی با اعتماد تأمین امنیت و ثبات و نیکوحوالی امت مسلمان می باشد. کشورهای جهان اسلام دارای اقتدار بزرگ مالیوی، صنعتی، ذخیره‌های طبیعی و مهنتی می باشد. در این زمینه ما برای مساعدت به همدیگر جهت تطبیق برنامه و لایحه‌های دارای اهمیت ملی و منطقوی امکانات زیاد داریم. حاضرین گرامی، امروز امت مسلمان روبروی خطرهای فاجعه‌بار تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدها به تمدن بشری قرار دارد. در مبارزه با این عامل‌های خطرزا برخورد یگانه و رویکرد مشترک ما تقاضای زمان می‌باشد. متفکران و نابغه‌های دین بومید اسلام از جمله گذشتگان ما و شما در تشکل یابی تمدن بشری بخصوص فرهنگ صلح آفرین و همزیستی مسئولیت آمیز سهم نهایت بزرگ دارند. با تکیه به این میراث پرغناوت مشترک ما باید مفکوره جامعه‌های خود را در رویه ارزش‌های نیک و سازنده تکمیل داده و جهانیان همبستگی امت مسلمان را نشان دهیم. امید داریم که جلسه امروزه ما با تقویت اتحاد و همبستگی در مقابل خطر و خطرهای زمان معاصر و پیشگیری از همه گونه پایمالسازی قانون‌های پذیرفته شده بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. از توجهتان سپاسگزارم. قطر में अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब के वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म के फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ क़तर में दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास के मौके पर दो तरफा मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात हुई है। ताजिकिस्तान के
صدر اور مصر کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں سے پرتپاک انداز میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغلگیر ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنگامی سربراہی اجلاس اسرائیل کے قطر پر حملے کی مذمت اور خطے پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں 50 سے زیادہ رکن ممالک کے سربراہان شریک ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغلگیر بھی ہوئے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ عرب اسلامی ہنگامی اجلاس قطر دوحہ میں طلب کیا گیا ہے۔ 9 ستمبر کو اسرائیل کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بمباری کی گئی، جس کی مذمت کے لیے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور خطے پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات جن رہنماؤں کی ہوئی ہے ان میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، فلسطین کے صدر محمود عباس، جبکہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے فلسطین کے صدر محمود عباس کی بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، اجلاس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کے دوحہ پر حملے، فلسطین پر اسرائیلی بربریت کی مذمت کے حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عرب اسلامی ہنگامی اجلاس دوحہ میں طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس سے قبل اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی۔ پرتپاک انداز میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یہ ملاقاتیں عالمی رہنماؤں سے پرتپاک انداز میں ہوئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغلگیر بھی ہوئے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ہنگامی سربراہی اجلاس اسرائیل کے قطر پر حملے کی مذمت اور خطے پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں 50 سے زیادہ رکن ممالک کے سربراہان شریک ہیں۔ عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس دوحہ میں طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تمام رہنماؤں کا گروپ فوٹو ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسرائیل کی جارحیت کے فوری بعد قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور قطر کے سالمیت کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دورہ بھی کیا تھا۔ پاکستان نے اس حملے کی پرزور مذمت بھی کی تھی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی جانب سے قطر کے ساتھ سالیڈیرٹی کا، یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عرب اسلامی ہنگامی اجلاس قطر کے شہر دوحہ میں یہ طلب کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کی جانب سے دوحہ پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، اس پر خطے پر آنے والے اثرات پر تبادلہ خیال کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر تمام عالمی رہنماؤں کا گروپ فوٹو بھی ہوا۔ عرب اسلامی ہنگامی اجلاس دوحہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں عالمی رہنما، خاص طور پر عرب اسلامی ممالک کے رہنما اسرائیل کی جانب سے قطر پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس اجلاس میں شرکت کے لیے قطر پہنچے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستانی وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان
اور فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی، تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ قطر نے ثالث کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے تمام اسرائیلی دعوے جھوٹے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا اور امید ہوں کہ اجلاس میں صورتحال پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کا اجلاس سے خطاب۔ قطر پر اسرائیلی حملے سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کے لیے امن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے خطے کے ملکوں کو نشانہ بنانا انتہائی تشویشناک ہے۔ صہیونی ریاست نے بربریت اور مظالم